جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ آپ جیسا جانتے ہیں کہ جب نیشنل سیکیورٹی پالیسی اناؤنس ہوئی تھی 14 جنوری کو، تو میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا، اور خاص طور پہ جو فورن پالیسی کا سیکشن تھا اس پہ میں نے آپ کے ساتھ جو میری ٹیک ہے اس کو شیئر کیا تھا، اور خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے میرا خیال تھا کہ جو انڈیا اور حالانکہ مختلف چیزوں پہ مختلف باتیں کی ہیں، کوئی کانٹرڈکشنز ہی بھی ہیں، لیکن جہاں تک بھارت کی بات ہے اور کشمیر کا تعلق ہے، اس میں جو ایک فارمولیشنز تھیں وہ کافی کنفیوزنگ تھیں، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید حکومت کلیئر نہیں ہے کہ کیا ہونا چاہیے جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے۔ تو اس ضمن میں ایک جو فارمولیشن ایک لکھی گئی کہ جی کشمیر کے لوگوں نے، جموں اور کشمیر کے لوگوں نے جو 5 اگست 2019 کے اقدامات تھے بھارت کے، ان کو مسترد کر دیا ہے۔ اس سے یہ تاثر ملا کہ شاید جموں اور کشمیر کی ساری اس وقت جد و جہد اسی بات پہ ہے کہ یہ جموں اور مقبوضہ جموں اور کشمیر کا جو اس ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ بحال کیا جائے، اور یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی گئی خاص طور پہ اس فارمولیشن میں کہ شاید جو کشمیریوں کی جد و جہد ہے وہ 5 اگست 2019 سے ہی شروع ہوئی ہے۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ مجھے کچھ تشویش سی رہی، اور میں بہت سے لوگوں سے بات بھی کرتا رہا، لیکن پچھلے دنوں ہمارے وزیر اعظم نے فرانس کے میڈیا کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جی انہوں نے وہ پوزیشن ریپیٹ کی جو 5 اگست 2019 کے بعد پاکستان نے لی تھی کہ ہم بھارت کے ساتھ مذاکرات اس وقت تک شروع نہیں کر سکتے جب تک کہ بھارت 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس نہیں لیتا۔ اور دس میک سینس۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی بھی بھارت سے کشمیر کے معاملے میں یا کسی اور معاملے میں بھی فار دیٹ میٹر کبھی مذاکرات سے ہم گھبرائے نہیں، کیونکہ ہر معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوزیشن جو ہے وہ بالکل اصولوں پہ کھڑی ہے، اور اس وجہ سے ہمیں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے بھارت کے ساتھ مذاکرات کر کے۔ اس سے پہلے بھی ہم کشمیر پہ بھی مذاکرات کرتے رہے ہیں، دہشت گردی پہ بھی مذاکرات کرتے رہے ہیں، اور دوسرے بے شمار مسائل، سیاچن، سر کریک، تجارت کے ایشوز، آپ کوئی بھی معاملہ اٹھا کے لے لیجئے، ویزا ریجیم۔ تو پاکستان نے تو ہمیشہ مذاکرات ہی کی بات کی، اور وزیر اعظم عمران خان نے تو بلکہ جب یہ الیکٹ ہوئے تو انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ آپ 1 قدم لیجئے، ہم آپ کی طرف 2 قدم بڑھائیں گے۔ لیکن جو بھارت کا وتیرہ ہمیشہ سے رہا ہے بدقسمتی کے ساتھ، وہ ہمیشہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے ہر بات پبلک میں کہنی چاہیے، اور ہر اقدام کو بڑے سوچ سمجھ کے لینا بھی چاہیے، ہر قدم۔ تو ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن چونکہ بھارت نے 5 اگست کو لے کر جو اقدامات کیے، اس نے اب کچھ چھوڑا ہی نہیں مذاکرات کے لیے۔ اب ہم کس چیز سے مذاکرات کریں؟ اگر جموں اور کشمیر میں مذاکرات کرنے ہیں تو کیا اس بات پہ مذاکرات ہونے چاہیے کہ جی آپ یہ اقدامات واپس لیں؟ وہ تو بھارت کو معلوم ہے، اور اس وقت بھی 22 سے 23 جو ہیں پٹیشنز بھارت کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے پاس پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، اور ان کو ٹائم ہی نہیں مل رہا ہیئرنگ کا۔ اور یہاں میں دوبارہ بھی ذکر کرتا چلوں، پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ 4 اپریل 2018 کی بھارت کی سپریم کورٹ کی رولنگ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تو بالکل بڑے واضح انداز سے یہ کہتے ہیں کہ جو آرٹیکل 3670 ہے یہ پرماننٹ ہے، اس کو نہ تو تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کو کانسٹیٹیوشن سے، آئین سے نکالا جا سکتا ہے۔ تو اب سپریم کورٹ جو ہے فیصلہ تو اس کا اسی رولنگ کے مطابق ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ پہلے وہ اس کیس کو جو 22-23 جو پٹیشنز ہیں ان کو سنے تو صحیح، لیکن وہ اس کو اس حوالے سے ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں۔ تو پاکستان تو مذاکرات اگر ہوں گے تو ان کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ سب سے پہلا کویسچن تو یہی ہے۔
اگر ہم نے وہی پرانی باتیں کرنی ہیں اور پھر وہی فریم ورکس میں الجھانا ہے اپنے آپ کو کہ کس قسم کا فریم ورک ہو، کیونکہ کمپوزٹ ڈائلاگ کا جو فریم ورک تھا وہ تو ختم ہو گیا. اس کے بعد جو ہے 9 دسمبر 2015 کا ایک ہم نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کی تھی، وہ فریم ورک بھی اگر لے کر چلیں تو اس کے بھی ابھی بولٹس اینڈ نٹس جو ہیں وہ ان کی ڈیٹیلز ابھی ہیمر آؤٹ کرنی ہیں کہ کس طرح وہ آگے بڑھے گا. تو لیکن ان کا فائدہ کیا ہوگا، کیونکہ اصل معاملہ تو دیکھیے اس وقت اگر اسٹیل میٹ ہے تو اس کی بنیادی وجہ تو جموں اور کشمیر کا تنازع ہی ہے. باقی تو سارے میرے حساب سے تو پیریفرل ایشوز ہیں. اگر آپ جموں اور کشمیر کے تنازع کو کسی طور حل کر لیتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بہت سے مسائل جو دوسرے مسائل ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. تو اگر ہم ابھی مذاکرات کی طرف جاتے ہیں تو اس کا کچھ کوئی حاصل نہیں ہوگا، لا حاصل مذاکرات ہوں گے اور کوئی یہ وقت بھی نہیں. اور بھارت کو بھی معلوم ہے کہ اس وقت وہ بھی مذاکرات نہیں کرنا چاہے گا، وہ کیونکہ کچھ لوکل الیکشنز ہو رہے ہیں. تو کویسچن یہی ہے کہ مجھے اس بات پہ اطمینان ہوا کہ چلے ہمارے وزیر اعظم نے اپنی پوزیشن کو دہرایا فرانس کے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ جی مذاکرات تو تبھی شروع ہوں گے جب بھارت 5 اگست کے اقدامات کو واپس لے گا. اب یہ بھارت پہ منحصر ہے، اس پہ انحصار کرتا ہے کہ آیا وہ چاہتا ہے پاکستان اور ہمارے مابین جو ہیں تعلقات ٹھیک ہوں، امن ہو اور ہم ایک ساتھ آگے چل کر اس خطے کے لیے کام کریں، اپنے لوگوں کے لیے کام کریں. تو زیادہ تر تو میں اس کا انحصار اب بھارت ہی پہ ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ممکن ہے کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں ہم نے کچھ کانٹرڈکٹری سگنلز بھی دیے ہوں، انکنسسٹنٹ بھی ہم ہوں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے ایک دفعہ پھر جو ہے ایک بالکل ایک اصولی موقف دوبارہ اپنایا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی موقف کو لے کر آگے چلیں گے. پیشنٹ ڈپلومیسی بہت ضروری ہے، کنسسٹنسی بھی ضروری ہے. وہ کہ میں ٹیکٹیکل فلیکسیبلٹی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کے لیے اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے. جب تک اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں ہوگی اور آپ ٹیکٹیکل فلیکسیبلٹی شو کریں گے تو پھر جو ہے معاملات آپ کے قابو سے باہر ہو جائیں گے. اور یہی ہم نے دیکھا پچھلے 15-16 سالوں میں جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے. تو میں تو یہی گزارش کروں گا، کوئی جلد بازی سے کام مت لیجیے، اپنے جو آپ نے اصولی موقف اپنایا ہے اس پہ ڈٹے رہیے اور دیکھتے ہیں کہ بھارت کب تک مذاکرات کشمیر پہ نہیں کرتا اور کب تک یہ سارا معاملہ چلتا ہے. کیونکہ مذاکرات شروع کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا، یہ باٹم لائن ہے. اگر کوئی فائدہ ہے تو مجھے بتا دیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہاں ملا لیں گے. لیکن سچی بات ہے، میرا تجربہ اور میری اسیسمنٹ تو یہی کہتی ہے کہ ان مذاکرات کا شروع ہونا اور اگر مذاکرات شروع بھی ہوں تو صرف اور صرف جموں اور کشمیر میں، باقی سارے ایشوز بے معنی ہیں. تو اس لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی پوزیشن پہ ڈٹے رہنا چاہیے اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پہلے بھی کون سا ہم نے جو ہے بڑے پروسیسز شروع ہوئے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو آپ کی بار جو ہے ایک صحیح پوزیشن آپ نے اگر لی ہے تو اس پہ ڈٹے رہیے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کے انشاءاللہ مثبت نتائج نکلیں گے. آپ سب کا شکریہ.